ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے انہی چیزوں سے بنی عام روٹین میں. ایلم سٹائیوا ہے لہسن سے بنائی گئی ہے, پیاز سے ایلم سیپا بنائی گئی ہے, آرسینک جو ہے وہ سنکھیا ہے. لیکن لوگ اب یہ کہیں گے جی آرسینک اب دے رہے ہیں, سنکھیا ہے, یہ تو زہر ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کے, تو میں اس پہ یہ ہے کہ جو چیز ایکشن کرتی ہے اس کا ریئیکشن تو ہوتا ہے. جی جی, لیکن 3 مہینے 6 مہینے تک اگر پیناڈال ہی کھاتے رہے تو آپ کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہم جب کلینک پہ کوئی مریض آتا ہے تو آپ ایک ڈوز دیتے ہیں, اس کا پیٹ کا درد, گردے کا درد, سر درد, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو فوری ٹھیک ہو جاتی ہیں. وہاں ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے 6 مہینے کا علاج کہا ہے, 9 مہینے کا کہا ہے, ہم نے وہ دوائی کھانی ہے. اگر ہم کہہ دیں تو کہتے ہیں یہ تو بڑا لمبا علاج ہے. دوسرے سسٹم میں ایک ہی علاج ہے, کہیں کی بھی ٹوبرکلوسس ہو جائے تو جیسے ہانیمن نے کہا کہ ہم مرض کا نہیں مریض کا علاج کرتے ہیں, تو مریض کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے نا. پھر تو ہر بندے کی اپنی دوائی الگ ہوگی. بالکل ہوگی, ایسے ہوگی. دیکھیں ہر بندے کا مزاج الگ ہے. آپ نے یہ بیراڈونا کھانی ہے تو اس میں اس نے لے لی, اس نے رکھ لی, وہ کھاتے رہے, ڈاکٹر سے پھر مشورہ نہیں کیا, تو یہ غلط کرتے ہیں. ایسے بالکل اس لیے کہ ہومیوپیتھک دوائی ہم آہستہ آہستہ کر کے اس کو تھوڑا کر کے ختم کر دیں. نیٹ پر دیکھ کر, چاہے وہ ہومیوپیتھک علاج ہے, چاہے وہ طب ہے, چاہے ایلوپیتھی, کیا غلط ہے. کیونکہ اس سے آپ کا نہ صحیح معنوں میں سائن اور سمٹم آ سکتا ہے. وہ یہ نہیں کہ پھر بات وہیں آئے گی کہ آپ کا میرا یا ہر بندے کا مزاج ایک جیسا نہیں ہے اور ہر کسی کو ایک جیسی تکلیف نہیں ہے. ساری رات ایک پیشنٹ تکلیف میں رہا, صبح اٹھا, اب اس کو گھر والے نہلائیں گے, کپڑے پہنائیں گے, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اس کے ذہن میں خدشات ہیں, پتہ نہیں مجھے کتنی بڑی تکلیف ہے. آپ کے پاس آئیں گے, آپ اس کو تسلی دے دیں گے, دیکھیں آپ کو کچھ تکلیف نہیں ہے, یہ تکلیف ہے, یہ ٹھیک ہوئی دوائی سے, وہ آدھے سے زیادہ ٹھیک ہو جائے گا. ناظرین, ہومیوپیتھک کی دنیا سین نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. یہ پروگرام ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے متعلق ہر سوموار کو سین نیوز پر دکھایا جائے گا. اس پروگرام میں ہم ہومیوپیتھک کے متعلق ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو مدعو کریں گے اور وہ ڈاکٹرز ہومیوپیتھک کی ادویات اور صحت کے مسائل پر گفتگو کریں گے. سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج بانی ڈاکٹر سیمول فریڈرک ہانیمن نے ایجاد کیا, بلکہ دریافت کیا, اور پوری دنیا میں اس طریقہ علاج کو مانا جاتا ہے. اور پاکستان میں 1965 میں باقاعدہ طور پر اس طریقہ علاج کو منظور کیا گیا, اور اب نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی حکومت پاکستان اس کو آن کرتی ہے. ہزاروں ہومیوپیتھس جو ہیں وہ ہر سال انسانیت کی خدمت کے لیے مختلف علاقوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. دراصل ڈاکٹر سیمول ہانیمن ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر تھے, اور جب ان کی بیٹی کا علاج ایلوپیتھک طریقہ علاج سے نہ ہو سکا تو انہوں نے اس کو خیر بات کہا. ایک دوائی سنکونا بار جس پر انہوں نے ریسرچ کی, کھائی, وہی دوائی جو تکلیف پیدا کرتی تھی وہی دوائی اس کو شفا دیتی تھی. تو اس لیے وہاں سے انہوں نے اپنا ایک نیا طریقہ علاج کو دریافت کیا, اور پھر اپنا یہ طریقہ علاج دنیا کے سامنے پیش کیا اور بہت سی مخالفتیں برداشت کیں. تو آج ہمارے ساتھ ملتان کے سینئر ہومیوپیتھ جناب ڈاکٹر غلام نبی عباسی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں گے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی اہمیت کیا ہے اور یہ وقت کی کیوں ضرورت ہے. جناب ڈاکٹر غلام نبی عباسی صاحب, ہم آپ کو سین نیوز چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر فاروق لنگا صاحب اور سین نیوز کی ٹیم اور ان کے جو ایڈیٹر صاحب ہیں, انچارج ہیں. السلام علیکم. بہرحال بہت خوشی ہوئی کہ آج آپ نے ہومیوپیتھک کے حوالے سے یہ پروگرام تشکیل دیا, کیونکہ ہومیوپیتھک ایک طریقہ علاج بڑا احسن اور آسان طریقہ ہے, کھانے پینے میں بھی, اور بچوں کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی, اور اس کی افادیت جو ہے بہت زیادہ. ایسی بات نہیں کہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ میرے اپنے والد صاحب ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے, تو ان کی ڈیتھ کے بعد تھوڑا سا بیچ میں گیپ آ گیا اسٹڈی کا, لیکن پھر بھی میں نے اسٹڈی کی, ہومیوپیتھک میں ایڈمیشن لیا. میں نے مطلب ملتان کا سیکنڈ بیچ تھا جو مصباح الحق صاحب نے کالج بنایا, اس میں لیا.
मॉर्निंग में मैं जॉब करता था, उसमें सेकंड शिफ्ट होती थी। तो बहरहाल होम्योपैथिक किया, फिर इसकी होम्योपैथिक में मुझे अफादियत नज़र आई, मेहनत की। इवन कि मेरी जो अपनी रेलवे में 7 साल की सर्विस थी वो मैंने छोड़ दी, सिर्फ इसके नॉलेज में, इसकी अफादियत में और इसमें देखने के लिए, क्यों टाइम लगाना है। तो जैसे आपने जिक्र किया ना हानीमन ने, तो हानीमन ने बड़ी तकलीफ़ें उठाई होम्योपैथिक के लिए, क्योंकि वो खुद एक एमडी थे, एलोपैथिक डॉक्टर थे। जब वो होम्योपैथिक करना शुरू हुआ तो उनकी मुखालफत शुरू हो गई, उनके पीछे लग गए, उनके मतलब रिकॉर्ड जला दिए गए। लेकिन उनका एक लफ्ज़ बड़ा अच्छा है जो मैंने एनसाइक्लोपीडिया में पढ़ा, वो कहते हैं इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और अल्लाह की बनाई हुई है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को खुद तख्लीक किया और वो नहीं चाहता कि मेरी बनाई हुई चीज़ को तुम्हें एबनॉर्मल कर दो, उसको काट दो। तो उस इलाज से मुतमईन नहीं था। आज से 1700 मतलब कि 300 साल पहले की है, क्योंकि 1755 में उनकी पैदाइश हुई, 1843 में डॉक्टर हानीमन की डेथ हुई। इस ड्यूरेशन में 88 साल उन्होंने गुजारे और उसमें काफ़ी उन्होंने तकद्दुम की होम्योपैथिक के लिए। उस वक्त एलोपैथिक के जितने भी सर्जन या जो भी इलाज होता था उस वक्त इतने स्पेसिफिक किस्म के नहीं होते थे हालात। उस वक्त कसाईयों की तरह वो छुरी, कांटे और लंबी छुरियाँ हुआ थे जिससे करते थे, जो इंसान की जुलाब देना और झुमके लगवाना, और वो जोके लगवाना और फिर कट लगाने बड़े बड़े, तो वो उसके लिए अब सब नहीं है। अब तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, स्पेसिफिक किस्म के इंस्ट्रूमेंट है, पहले ऐसे नहीं था। तो वो इस इलाज से मुतमईन नहीं था, तो उसने कहा ये इलाज नहीं है। तो वो फिर होम्योपैथिक दरियाफ्त किया, जैसे आपने अभी बयान किया। उनकी बेटी को बुखार हो गया था, तो उन्होंने फिर सेनकोनाबार छाल है जिससे चाइना बनाई गई, तो उसमें यही है कि जो चीज़ बीमारी पैदा करती है आपको वही शिफा करेगी। तो जी उसके हिसाब से जैसे अब देख लें, हमारी होम्योपैथिक मेडिसन जो है उन्हीं चीज़ों से बनी। आम रूटीन में एलम स्टाइवा है, लहसुन से बनाई गई है, प्याज से एलम सीपा बनाई गई है, आर्सेनिक जो है वो संख्या है। लेकिन लोग अब ये कहेंगे जी आर्सेनिक आप दे रहे हैं, संख्या है, ये तो जहर है। लेकिन जब जहर को आप बिल्कुल कलील मिकदार में ले जाएंगे तो उसके नुकसानात नहीं, फ़ायदे शुरू हो जाते हैं। ये जो है ना, किसी से भी आप मालूम कर सकते हैं। नहीं, इसमें बड़ा बड़ा ये मशहूर किया हुआ है हमारे चाहने वालों ने कि जी ये ना फ़ायदा देती है ना नुकसान देती है। जी तो इस हवाले से देखें ना उसके साइड इफ़ेक्ट कितने हैं। जी ये जो कहते हैं ना कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके, तो मैं उस पर ये है कि जो चीज़ एक्शन करती है उसका रिएक्शन तो होता है। जी जी, लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आती जी। उस पर ऐसा है कि देखिए हर चीज़ का नुकसान है। इवन कि अगर हम जो खुराक भी खाते हैं तो उसके भी नुकसान हैं। गलत खुराक लेंगे, गलत टाइम पे लेंगे, गलत चीज़ लेंगे, नुकसान देगा। होम्योपैथिक में भी ऐसा है कि इसकी जितनी पोटेंटाइज की गई है वो माइक्रोग्राम से है, टेक्नोग्राम में है जाकर, तो उसमें जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं। बाकी जो मिलीग्राम में है या दूसरी उसमें है तो वेस्ट निकालने पड़ते हैं बॉडी को। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ अगर आप मदर टिंचर या दूसरी दवाई दे देंगे तो उसने साइड इफ़ेक्ट तो दिखाने हैं। अब अगर किसी को चेस्ट है, उसको मसला है, अगर ट्यूबरकुलोसिस है, उसमें आप सलेशिया दे देंगे तो उसकी आंखों की बिनाई चली जाएगी। सही है। इसमें है साइड इफ़ेक्ट, कौन कहता नहीं है। लेकिन इतने नहीं है कि अगर आप पेन किलर ले रहे हैं तो आपका मैदा एसिडिटी पैदा कर रहा है, उसमें दर्द हो रहा है, आपका लीवर का है। इवन कि आप जैसे लोग पैरास्टामोल 2 खाते लेते हैं, लेकिन 3 महीने 6 महीने तक अगर पैनाडॉल ही खाते रहे तो आपको हेपेटाइटिस हो जाता है। इसमें जो क्योंकि ये इतनी जो है माइनर किस्म की है, साइड इफेक्ट नहीं होते। बॉडी ने तो हमारे अपने उतनी लेनी है जितनी उसको ज़रूरत होती है। बाकी वेस्ट निकालना होता है, चाहे वो यूरिन है, मोशन है, पसीने के ज़रिए। इसमें क्योंकि हमारी दवाई माइक्रोग्राम में चली जाती है, मिनरल्स होते हैं, तो उसके इतने नुकसान नहीं होते। उसमें ये है ना कि एक बीमारी खत्म हुई दूसरी शुरू हो गई, जैसे दीगर तरीका इलाज में है कि एक बीमारी का आपने इलाज किया और वो खत्म हो गई, फिर दूसरी शुरू हो गई, उसके साइड इफेक्ट इस तरह के हैं। तो होम्योपैथी में तो ऐसा कोई वो नहीं है कि इसमें ऐसा नहीं है। एलोपैथी में देख लें जी, एंटीबायोटिक्स है, फ़ौरन में ख़त्म हो गई है, वो तो कह रहे हैं नेचुरल तरीके से आप इलाज करें। एलोपैथी की जितनी एंटीबायोटिक्स हैं उनका जो सबसे बड़ा नुकसान है, एक तो मैदा अपसेट होता है, खुराक ख़त्म हो जाती है। सही बात। आपके जो जूसेस हैं, पेप्सिन है, लाइसिन जूसेस जो हाजमे में मदद देते हैं, वो काम नहीं करते। आप देख लें एंटीबायोटिक ज़्यादा इस्तेमाल करने से कब्ज रुक जाता है। आप एलोपैथी डॉक्टर से डिस्कशन कर सकते हैं इस मामले। और जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो एलोपैथी का जो एंटीबायोटिक्स है
جو ہماری باڈی میں بلڈ کا جو ریڈ سیل کا جو نیوکلیس ہے وہ وقت سے پہلے ٹوٹ جاتا ہے. اس کا نارمل ڈیز ہے 120 دن کے بعد نیوکلیس کا ٹوٹنا. وہ وقت سے پہلے ٹوٹ جاتا ہے اینٹی بائیوٹک سے. جب وہ پہلے ٹوٹ جائے گا تو اس کے ویسٹ بھی باڈی میں اکٹھے ہو رہے ہیں, وہ باڈی سے نہیں نکلتے. ہومیوپیتھک میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کیوں میں نے پہلے بتایا کہ یہ بالکل مائنر سی ہے. جس چیز کی ضرورت ہے وہی بات ہے کہ ہم نے صرف ڈائگنوز کرنا ہے کہ آیا کس وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی ہے, کون سی چیز اس کو نقصان دے رہی ہے, وہ اس کے مزاج کے حساب سے بھی, جیسے طب میں بھی ہے. جیسے ہانیمن نے کہا تھا کہ ہومیوپیتھی جو ہے وہ صحت کے حسن کو نکھارتی ہے, بالکل, یعنی کہ مکمل شفا یابی دیتی ہے, نہ کہ اس کو ایک بیماری سے نکال کر دوسری بیماری میں لے جاتی ہے. نہیں, اکثر یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ یہ دیر پا طریقہ علاج ہے, اور اس کو یہ تصور لیا جاتا ہے یہ دیر سے اثر کرتی ہے, لیکن کس طریقے سے اس کو اپنا کنارے لگانے کے لیے مخالفین نے اس کو اتنا بدنام کر دیا کہ یہ تو جی کھاتے رہیں بڑے عرصہ کھائیں, اس کے بعد جا کر کہیں آرام آتا ہے. تو اکثر ہم تو یہی کہا کرتے ہیں نا, آپ جانتے ہیں کہ جو سر درد کا مریض آیا ہم اسے کہیں کہ جی 3 دن بعد آپ کو آرام آئے گا, پیٹ کا درد آیا اسے کہیں جی یہ دیر سے آپ کو آرام آئے گا. ایسا نہیں ہے. ہم جب کلینک پہ کوئی مریض آتا ہے تو آپ ایک ڈوز دیتے ہیں, اس کا پیٹ کا درد, گردے کا درد, سر درد, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو فوری ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن جو کرونک کیسز ہیں اس بارے میں آپ بتائیں نا کہ جی اس میں دیر پا ہے یا دیر سے ہے. ہومیوپیتھک میں جو ہے نا جی اتنا کوئک ایکشن ہے کہ جتنا ایلوپیتھک کا انجیکشن بھی کام نہیں کرتا. بالکل یہی بات. اگر کوئی پین کلر آیا کہ اس کی اسٹامک پین ہے, ہیڈک پین ہے, بی پی شوٹ کر گیا ہے, اس کو کڈنی پین ہے, تو میں اس کی اگر چیک کر کے سائن اور سمٹم اور رپورٹس دیکھ کر اس کو کہہ دوں گا جی آپ یہ دوائی کھا لیں کل آرام آئے گا, تو وہ ساری رات تو وہ تکلیف میں نہیں گزارے گا نا, اس نے جا کے انجیکشن لگوانا ہے. اور پھر ہمارا وہ مسیحا انسان بننے کا فائدہ نہیں ہے. اس سے بہتر ہمارے پاس وہ ایک مکینک بچہ اچھا ہے کہ رات کی تاریکی میں آ رہا ہوں گاڑی پہ, روڈ پہ میری گاڑی بند ہو جاتی ہے, میں گھر نہیں جا رہا, فیملی میرے ساتھ ہے, اور جب آپ ایک بچہ آتا ہے آپ کی گاڑی کو ٹھیک کر دیتا ہے, تو اس کے لیے وہ آپ کے لیے سب سے بڑا مسیحا ہے, آپ کے لیے سب سے بڑی مسئلہ کی عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ اپنی منزل پہ چلے گئے, آپ اس تکلیف اور اذیت سے نکل. اسی طرح اگر کوئی ہمارے پاس تکلیف میں آتا ہے, اس کی اگر تکلیف ہی رفع نہ ہو سکے تو پھر آپ کو علاج کرنے کا یا ڈاکٹر بننے کا یا طبیب بننے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس میں ایسا نہیں ہے, اس میں ایک خوراک ابھی آپ زبان پر قطرے ڈالیں گے, اس کا پین بھی ریلیو ہوگا, اس کو بلڈ پریشر بھی کم ہوگا. ایون کہ میرے پاس ریسنٹلی ہے مسئلہ کہ میرے علاقے کا چیئرمین ہے نون لیگ کا حلیم شاہ صاحب, اس کا بلڈ پریشر ڈاکٹر صاحب آپ بلیو کریں کہ اوپر والا 190 پہ تھا اور نیچے والا 140 پر, اور وہ اپنے سر کو پکڑ کر دبا رہا تھا, شیورنگ ہو رہی تھی, سردی لگ رہی تو لگا میں ابھی گر جاؤں گا. اگر میں اس کو اس ٹائم فرسٹ ایڈ نہ دیتا, میں اس کو اگر کہتا کہ جی آپ کارڈیالوجی چلے جائیں یا ہاسپٹل چلے جائیں, تو مجھے بتائیں کہ وہ پہنچ سکتا تھا. نہیں, مشکل ہے, بہت مشکل. وہ مزید شوٹ ہو جاتا, اس کے موومنٹ سے اور شوٹ ہو جاتا. بالکل. لیکن وہاں پر کلینک پر ہی اس کو دی, میڈیسن دی گئی, آدھے گھنٹے کے بعد اس کو وہی نارمل کیا. پھر میں نے اس کو کارڈیالوجی بھیجا, انہوں نے کہا جی آپ ٹھیک ہیں, بس آپ دوائی. اس میں یہ ہے نا, اور رہا کرونک کا, جیسے آپ نے بتایا کہ کرونک میں ٹائم لگتا ہے. ہاں جی. تو سر ایلوپیتھک میں مجھے بتائیں تو ہارٹ کی تکلیف ٹھیک ہو جاتی ہے, ساری عمر دوائی کھانی پڑتی ہے. ڈائبٹیز ٹھیک ہو جاتی ہے, ساری عمر کھانی پڑتی ہے. ٹی بی کا کہتے ہیں جی 9 مہینے کا علاج کریں, وہاں ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے 6 مہینے کا علاج کا ہے, 9 مہینے کا کہا ہے, ہم نے وہ دوائی کھانی ہے. اگر ہم کہہ دیں تو کہتے ہیں یہ تو بڑا لمبا علاج ہے. اب میدے کے لیے اومیپرازول سالٹ ایسا ہے کہ ہر دوسرے بندے کو پتا وہ گھر میں کھا رہا ہے. ہاں جی. جبکہ اس کا ٹائم لمیٹیڈ ہے, اتنے کھائیں ورنہ اس چیز کا سائڈ افیکٹ شروع ہو جاتا ہے. صحیح بات. ہومیوپیتھک میں بھی ٹوبرکلوسس کا علاج ہے, کیوں نہیں ہے. ہاں جی. اگر آپ کے لنگس کا مسئلہ ہے, ہمارے میں یہی تو ایک ہمارا مسئلہ اچھا طریقہ کار ہے. اگر رائٹ سائڈ کا ہے پرابلم تو اس کی دوائی علیحدہ ہے, لیفٹ کا ہے تو علیحدہ ہے. بالکل. دوسرے سسٹموں میں ایک ہی علاج ہے, کہیں کی بھی ٹوبرکلوسس ہو جائے تو جیسے ہانیمن نے کہا کہ ہم مرض کا نہیں مریض کا علاج کرتے ہیں, تو مریض کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے نا. پھر تو ہر بندے کی اپنی دوائی الگ ہوگی. بالکل ہوگی, ایسے ہوگی. دیکھیں ہر بندے کا مزاج الگ ہے. بالکل. سب کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا. ایون کہ دیکھ لیں کہ جو گورنمنٹ نے نکالا کہ آپ کے سب کے فنگرز نہیں ملتے. جب آپ کے فنگرز نہیں مل سکتے تو مزاج کیسے مل جائے گا. صحیح بات. پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو آپ کو
فائدے مند ہیں. کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بنائی گئی ہیں. کچھ چیزیں آپ کے لیے ہیں, کچھ میزے لیے ہیں. مجھے اگر کھٹا پسند ہے تو آپ کو نقصان دے گا, آپ کو میٹھا پسند ہے تو وہ مزاج کے حساب سے بھی چلتا ہے. ایون کہ دیکھ لیں سردیوں میں زمین سے جو ہے وہ ٹھنڈا پانی کیسے آ جاتا ہے. ہاں جی. اور گرمیوں میں نیم گرم آتا ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے کوئی تھرموکول لگا دیا نیچے. یہ چینجنگ ہوتی ہے نا موسم کے ساتھ, ایسی ہماری باڈی چینج لیتی ہے. اسی کے اندر ریزسٹنس پاور موجود ہے جو خود مدافعتی نظام جسے اینٹی باڈیز کہا جاتا ہے وہ ہمارے جسم کی حفاظت کرتی ہے. جب ہم غلط طریقہ کار استعمال کریں گے, جیسے اسلام میں ہمیں کہہ دیا گیا ارلی سوئیں ارلی اٹھیں, تھوڑی کھائیں, اچھی خوراک کھائیں. جب ہم باڈی میں طریقے سے کھائیں گے نہیں, نقصان کریں گے, تو اس باڈی نے تو پھینکنا ہے. بالکل. اگر وہ باڈی میں اکٹھا ہوگا, اکٹھے ہوتے ہوتے وہ پائزن ہی بنے گا, نہ وہ سڑے گا. ایون کہ کوئی کھانا ہے جیسے رکھ دیتے ہیں آپ, تو اس میں سے اسمیل اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب ہم کھا لیں گے, معدے میں اسمیل ہوتی ہے, وہی گیس ریفلیکس مارتی ہے, تو ہم کہتے ہیں جی گیسز ہو گئی ہے, ہمارے ہارٹ پہ بوجھ آ رہا ہے. بھی بوجھ تو آئے گا کیونکہ یہاں ڈایافارم ہمارا ایک لگا ہوا ہے پردہ. جب ہم سانس لیتے ہیں تو وہ ہلتا ہے. جب گیسز آ جائے گی تو وہ پریشر اوپر آئے گا, سانس ہم نہیں لے سکیں گے, تو ہمارے ہارٹ پہ لوڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. ہم بھاگتے ہیں کہ چلو جی فوری ECG کرائیں. اگر ہم خوراک کو ہی اپنے مینٹین کر لیں تو ہمیں پرابلم نہیں ہوگا. اور ہومیوپیتھک اسی طریقے قدرتی طریقے علاج پر ہے کہ آپ تھوڑا کھائیں, اتنا لیں جتنا باڈی کی ضرورت ہے. جب خوراک کے لیے یہ کہا گیا کہ ہم اتنا لیں جتنے ہمیں ضرورت ہے, تو میڈیسن بھی ہم اتنی لیں جتنی ہمیں ضرورت ہے. بالکل ایسے ہے جی. ہومیوپیتھی میں یہ نہیں ہے کہ بھی یہ کھاتے رہیں ساری زندگی, ہاں جی, کیونکہ وہ ساری زندگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہومیوپیتھی میں جہاں میں یہ بھی ذرا شیئر کرتا جاؤں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جب ایک ڈاکٹر صاحب ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے یہ بیلاڈونا کھانی ہے, تو اس میں اس نے لے لی, اس نے رکھ لی, وہ کھاتے رہے, ڈاکٹر سے پھر مشورہ نہیں کیا, تو یہ غلط کرتے ہیں. ایسے ہی بالکل. اس لیے کہ ہومیوپیتھک دوائی ہم آہستہ آہستہ کر کے اس کو تھوڑا کر کے ختم کر دیتے ہیں. ہائپرٹنسی تھی, اس کو ختم کر دیا. تو یہ جو ہے ایلوپیتھک کی طرح ساری زندگی نہیں جسم کے ساتھ چپٹی رہتی. تو ہم آگے چلتے ہیں کہ جیسے نیٹ پہ لوگ دیکھ کر دوائی شروع کر دیتے ہیں, اس بارے میں بتائیں کہ اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی کہ ہومیوپیتھی نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو یہ بہت نقصان ہے, انتہائی نقصان. ایلوپیتھی کی طرح نہیں ہے کہ وہ تو چلو ہر بندے کے لیے ایک ہی دوائی ہوتی ہے, لیکن ہومیوپیتھی کے لیے تو سائن سمٹم ضروری ہے نا. دیکھیں جی, ہمیں دونوں طریقوں سے دیکھنا چاہیے. ایلوپیتھک بھی جو ہے نیٹ کے ذریعے اول تو وہ دیتے نہیں ہیں. دیکھ لیں کوئی بھی پروفیسر کسی ڈاکٹرس کی نہیں چلتی کہ نیٹ پہ اس نے دوائیاں بتا دی اور استعمال شروع کر دیں, کیونکہ ان کی بھی ڈوز ہیں. ہاں جی, کہ کتنی ملی گرام لینی ہے, کتنے دن لینی ہے. اگر اینٹی بایوٹکس کا کورس کرنا ہے تو کتنے دن کرنا ہے, آپ نے میدے کا کرنا ہے تو کتنے دن کرنا ہے. اگر آپ کو ڈیسینٹری ہے تو وہ ان کا جو فلیجل کا یا انٹامازول جو بھی ہے وہ کورس کراتے ہیں 15 دن کا, تو وہ کرنا ہوتا ہے. نیٹ پر دیکھ کر چاہے وہ ہومیوپیتھک علاج ہے, چاہے وہ طب ہے, چاہے ایلوپیتھی کیا غلط ہے, کیونکہ اس سے آپ کا نہ صحیح معنوں میں سائن اور سمٹم آ سکتا ہے. وہ یہ نہیں کہ پھر بات وہیں آئے گی کہ آپ کا میرا یا ہر بندے کا مزاج ایک جیسا نہیں ہے, اور ہر کسی کو ایک جیسی تکلیف نہیں ہے کہ جی آپ نے اسایا بیلاڈونا اٹھا کے دے دی, اس کو جا کے نقص دے دیا, کالوسن دے دی. ایسے نہیں ہوتا, اور وہ انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں. کیونکہ جو ہانی من کا ہے یا طریقہ ہمارا ہومیوپیتھک علاج کا کہ آپ صرف ایک دوائی دیں اور پھر ویٹ کریں کہ وہ اپنا کتنا رسپانس دیتی ہے, اور اس کے بعد اس کو چینج کریں یا ہائپوٹنسی میں لے جائیں. ایکیوٹ اچانک کیس آیا تو وہاں ہم ہائی اینٹی بایوٹکس دیں گے. جو کرونک کیسز ہیں وہاں ہم لو پوٹنسی میں دیں گے, 3x میں دے دیں گے, 30 میں دیں گے, کیونکہ اس کو تھوڑا سا لانگ ٹائم ہم نے چلانا ہے. تو یہ نیٹ پہ دیکھ کر یہ اس طریقے سے نہیں اس کا جو ہے نا علاج ہو سکتا ہے, نا رپورٹس. دیکھیں اس میں کئی نوسورز ہیں, سارکوڈز ہیں, ایسے ہیں جو آپ اگر اسے لو پوٹنسی میں دے دیں تو وہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہے. بالکل. تو آپ جو ہے کتنے عرصے سے یہ پریکٹس کر رہے ہیں ہومیوپیتھی کی, کیونکہ ہم ہومیوپیتھی کی باتیں تو کر رہے ہیں لیکن جس طریقے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں میں بڑے عرصے سے آپ کو جانتا ہوں, کیونکہ آپ اس وقت سینئر ہومیوپیتھس میں شمار ہوتے ہیں. تو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس فیلڈ میں؟ جی میں نے بتایا نا کہ 89 میں نے کلیئر کیا تھا. اس کے بعد پھر ڈاکٹر محسن ملک کینٹ میں تھے, اب وہ فوت ہو گئے ہیں. ان کے 2 کلینک سے ٹریننگ لی باقاعدہ جا کر, ایسے نہیں کہ میں آ کر فوری مسئلہ کے کورس کیا. جیسے ایلوپیتھی ڈاکٹر کورس کرنے کے ساتھ ساتھ ہاؤس جاب کر دیں, ہمارے میں بھی یہ سسٹم ہونا چاہیے. لیکن میں نے وہاں ان کے پاس جو ہے ٹریننگ لی, اس کے بعد جو ہے وہ میں مسئلہ کہ میں نے
کوئی 92 میں جا کر میں نے جو ہے نا یہ 4-5 سال کے بعد پریکٹس صحیح. کلیئر کرنے کے بعد شروع کی، تو میں 95 سے کر رہا تو ہوں. آپ کے پاس کون سے ایسے زیادہ پیشنٹ آتے ہیں جس پہ آپ کی گرفت ہے؟ اس میں زیادہ جو ہے نا اسٹومک کے لیے، کڈنیز کے لیے بڑے پیشنٹ آتے ہیں. ابھی کل بھی میرے پاس کھانے وال سے پیشنٹ آیا ہے، وہ کڈنی سٹون کے لیے ہیں، رینل فیلئر میں کام کرتا ہے. اگر ابتدائی درد میں آ جائیں، ایک تو ہمارے لیے جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان کے لیے یا ہومیوپیتھک سسٹم کے لیے سب سے زیادہ پرابلم ہے کہ پیشنٹ اینڈ پر آتا ہے. جب ہر جگہ سے تھک جاتا ہے تو کہتا ہے چلے یار ہومیوپیتھک کو بھی آزما لیں. تو اس وقت آپ کا آرگن جواب دے چکا ہوتا ہے، ریزسٹنس پاور ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو اس وقت کہتے ہیں کہ یار ہومیوپیتھک سے آرام نہیں ہے. اگر ارلی سٹیج میں شروع میں آپ ہومیوپیتھک کر لیں تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ پرابلم سے نہ نکل سکتے. رینل فیلئر کے بھی کیس ٹھیک ہوتے ہیں، ہاں جی. سٹون بھی نکلتے ہیں، میدے کا مسئلہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، اسٹیٹس ٹھیک ہو جاتی ہے، اس میں جو ہے السر ٹھیک ہو جاتا ہے. ایکیوٹ گیسٹرائٹس ہوتا ہے، پہلے السر نہیں ہوگا کیونکہ السر میں تو وہ زخم بنے گا، بلڈ آئے گا. ایکیوٹ گیسٹرائٹس ہو جاتا ہے، ڈیوٹرنائٹس ہو جاتا ہے کہ جب پائلورک اینڈ ہے میدے کا اور ڈیوڈینم جہاں آ کر ملتی ہے وہاں سویلنگ ہو جاتی ہے، خوراک پوری طریقے سے جاتی نہیں ہے. تو میرے پاس جو زیادہ میدے کے، کڈنیز کے پیشنٹ آتے ہیں، چسٹ کے بھی آتے ہیں، مطلب ایون کہ ہیڈ ایک کے پین آئے ہیں اور میں نے اسی دوائی سے وہیں کلینک پہ بیٹھے بیٹھے مثلا کہ آپ میڈیسن دیں، درد ٹھیک ہو جاتا ہے. وہی ہے نا کہ اپنا ہومیوپیتھ ڈاکٹر جس نے اسٹڈی کی ہے، پریکٹس کی ہے، وہ کامیاب ہے. اور بہت سارے ایسے ہر شعبے میں ہوتے ہیں ناصور سے جو اس شعبے کو بدنام کرتے ہیں. تو ہمارے بہت سارے ایسے ڈاکٹر صاحبان ہیں جو دوسری میڈیسن کا سہارا لیتے ہیں. تو آپ کو کیا خیال ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ہی شعبے کو اپنائیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب اپنے شعبے کو اپنائیں اور اس میں اسٹڈی کریں، اور اس میں بڑی اچھی دوائیں ہیں، مطلب ایکیوٹ کے بھی لیے، کرونک کے لیے بھی فوری رزلٹ ملتا ہے. ایون کہ یہ بات نہیں ہے کہ آپ بخار نہیں اتار سکتے، آپ میدے کا درد نہیں ٹھیک کر سکتے، آپ چیسٹ انفیکشن نہیں صحیح کر سکتے. اب کھانسی کا یہ ہے، بکرات جو مسئلہ ہے کہ سائنسدان تھا وہ جسے بابا طب کہا جاتا ہے، 460 عیسوی میں پیدا ہوا، اس نے علاج دریافت کیے. تو وہی کہتا ہے جو کھانسی پیدا کرتی ہے وہی کھانسی شفا ہو جاتی ہے. آج دیکھ لیں گے فارن میں نیچرل طریقے سے علاج کیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ دوائیں انجیکشن دوسرے چھوڑیں. تو ہومیوپیتھک تو ویسے ہی نیچرل ہے، اس میں ہمارے لہسن، ادرک، پیاز، ٹماٹر، لونگ، دال چینی، ان سے دوائیں بنائی اور پھر انہیں پروٹوٹائز کیا گیا ہے. وہ اتنی قلیل مقدار میں بنائی گئی ہے کہ اس کی افادیت ہے. تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں کہ اس سے ایسا نہیں ہے کہ اس سے رزلٹ نہیں ہے. آج تک جو ہومیوپیتھک قائم ہے، اب اتنے 200-300 سال ہو گئے، اگر اس میں جان نہ ہوتی، افادیت نہ ہوتی تو یہ ختم ہو چکی ہوتی. بالکل ہے. تو ہم لوگ اس کی اسٹڈی کو بڑھائیں، اس کو پڑھیں، اور اپنے کالجز میں بھی یہ ہے کہ مسئلہ کہ لڑکوں کو سکھائیں. کچھ گورنمنٹ لیول پر ہمیں سپورٹ دی جائے ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان کو، تاکہ عوام الناس کو، انسان کو صحیح معنوں میں فائدہ ہو سکے. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس سے علاج نہیں ہے کہ آپ ایلوپیتھک کا سہارا لے کے اپنے کلینک پہ آپ ایلوپیتھک رکھیں. ہاں اگر آپ کی دوائی نہیں فائدہ کرتی تو پھر تو آپ سوچیں، لیکن اس میں اتنی افادیت ہے، فائدہ ہے ہر چیز کا. آپ ایکیوٹ میں بھی کر سکتے ہیں، ایمرجنسی میں بھی کر سکتے ہیں، کرونک علاج بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اسٹڈی کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد رپورٹس کا بھی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ رپورٹس کو بھی دیکھیں، پیشنٹ کو سیٹسفائی کرنا ہے اور اس کو بتا دینا کہ دیکھیں آپ کو یہ تکلیف ہے، اتنا ٹائم لگے گا اور یہ آپ کو رسپانس ملے گا. ایسی بات نہیں اگر پیشنٹ لے کر دوائی جائے گا، میرے تو کلینکس پر آتے ہیں تیسرے دن کہتے ہیں جی ہمیں فائدہ ہوا ہے، اور نہ ہوتا تو آج 25 سے 30 سال ہو گئے مجھے پریکٹس کرتے ہوئے، میں بند کر چکا ہوتا. بالکل ایسے میرے کلینک پہ 1-2 پیشنٹ آئے، انہیں مسئلہ ہے کہ رینل فیلر کا فائدہ ہوا، حالانکہ وہ ندیم انصاری سے علاج کرا رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ ایلوپیتھک دیتے ہیں. میں نے کہا یار اگر وہ ایلوپیتھک تو تم کر ہی رہے ہو، ایلوپیتھک سے آرام آنا ہوتا تو پہلے آ جاتا. بالکل. اور تم کہ جی آپ نے اسٹیرائڈ استعمال کی ہوگی. میں نے کہا جی اگر اسٹیرائڈ ہو رہی تھی تو وہ اسٹیرائڈ تو ان کی ہے، وہ نہیں دے سکتے، ہمارے ہومیوپیتھی میں ہے ہی نہیں. ہمارے میں ہے ہی نہیں. ایلوپیتھک کی دوائی نا، اور ایلوپیتھک سے اگر گردے کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب بہتر سمجھتے تھے، وہ دے دیتے ہیں. میں دے کر کیوں فائدہ لوں گا؟ میں نے بلکہ پیشنٹس کو کہا کہ اگر میرے ڈسپینسری میں آپ کو کوئی ایلوپیتھی ایک دوائی بھی مل جائے، چاہے وہ پیناڈال ہے، چاہے وہ اسٹیرائڈ کچھ ہے، تو مجھ سمیت کلینک کو آگ لگا دیں. بالکل صحیح ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. اور میں طرح سے پریکٹس کر رہا ہوں اور ایک ہی جگہ بیٹھا ہوں. میں نے تو کلینک بھی اپنا جو ہے نا چینج نہیں کیا. ہاں جی ٹھیک ہے نا. لہتا آباد نمبر 1 میرا کلینک، آپ دیکھیں. مسئلہ ہے کہ میری ڈسپینسری میں اور ہومیوپیتھک سے مجھے رسپانس ملا. میرا ایسے ہے
ہاں کہ جی میں نے ابھی تک ایک ہی کلینک پہ 97 سے کر رہا ہوں، جی ایک ہی جگہ پہ بیٹھا ہوں، بلکہ 92 سے. ہاں، تو اس لیے وہ جگہ بدلتے ہیں جن کے پاس نالج نہیں knowledge ہوتا. نہیں. تو ہومیوپیتھی کے لیے نالج بہت ضروری بہت ہے، زیادہ. بہت زیادہ. سر نالج ہے. دیکھیں ایلوپیتھی ڈاکٹر صاحبان کتنا پڑھتے ہیں، ہاں جی پڑھنے کے بعد پھر وہ ہاؤس جاب کر رہے ہیں، 24 گھنٹے ان کی وارڈ میں ڈیوٹی ہوتی ہے. ہاں جی کبھی وہ ایمرجنسی میں ہوتے ہیں، کبھی وہ گائنی میں ہوتے ہیں، کبھی وہ سرجری میں ہوتے ہیں، کبھی میڈیکل میں ہوتے ہیں. اور پھر جب ان کے سامنے کیسز ہوتے ہیں، پھر سینئر رجسٹرار پروفیسر آ کر بتائے گا اس کو چیک کریں، اس کے سائن سمٹم لیں، اس کے یہ ٹیسٹ کرائیں اور یہ میڈیسن شروع کرا دیں. صحیح ہے. جب ان کے ہاتھ سے وہ کیس سامنے سے نکلے گا، سب کچھ سامنے سے گزرے، وہ کیسے بھول جائیں گے؟ صحیح وہ تو ایسا ہے کہ ایک بچہ جو ٹی وی دیکھ رہا ہے اور اس پہ گانا چل رہا ہے، منی بدنام ہوئی، ہاں جی تو وہ کبھی ذہن سے بھولے گا نہیں، بالکل صحیح ہے. کیونکہ اس نے دیکھ لیا، یاد کر لیا. اگر اسی طریقے سے ہومیوپیتھی ڈاکٹر صاحبان اپنا 4 سال کورس کریں اور سینئر ڈاکٹرز کے پاس جا کر بیٹھیں، لیکن یہاں پر بھی رجسٹریشن کے لیے ہمیں جو 6 ماہ دیے جاتے ہیں اس کا بالکل. مقصد یہی ہاں ہے جی بالکل. کہ آپ ٹریننگ لیں، آپ کسی سینئر ڈاکٹرز کے پاس جائیں، کالجز میں ڈسپینسریز بنائیں، وہاں جو ہے کیس ٹیکنگ سکھائیں، پیشنٹ کو کیسے چیک کرنا ہے، اس کی رپورٹس کیسے دیکھنی ہے، اس کو کیسے سیٹسفائی کرنا ہے. ساری رات ایک پیشنٹ تکلیف میں رہا، صبح اٹھا، اب اس کو گھر والے نہلائیں گے، کپڑے پہنائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس کے ذہن میں خدشات ہیں، پتہ نہیں مجھے کتنی بڑی تکلیف ہے، پتہ نہیں کل کو میرے ساتھ کیا ہوگا، میں بچتا بھی ہوں نہیں. صحیح بات. لیکن جب آپ کے پاس آئے گی، کیونکہ آپ مسیح ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا گیا ہے، ہاں جی آپ کے پاس آئیں گے، آپ اس کو تسلی دے دیں گے، دیکھیں آپ کو کچھ تکلیف نہیں ہے، یہ تکلیف ہے، یہ ٹھیک ہوئی دوائی سے، وہ آدھے سے زیادہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کا ذہن صاف ہو جائے گا، ریلیکس ہو جائے گا کہ اب مجھے بڑی تکلیف نہیں ہے. اور اس کے ذہن میں کیونکہ سوچیں، انسان سوچتا رہتا ہے، سوچے آ رہی ہے کہ پتہ نہیں کوئی بڑی تکلیف ہو گئی، اب میں تو نہیں ٹھیک ہوتا، اب تو میں مر جاؤں گا. ہاں جی تو اس سے نکالنے کے لیے ہمیں اپنے نالج کو بڑھانا ہے، اپنی اسٹڈی کو بڑھانا ہے، آگے پہ نظر رکھنی ہے. کیونکہ جو پیشنٹ آیا لے کر ہم نے آگے دیکھنا ہے، اس ٹائم نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا ہے اگلا سٹیپ کیا ہے، اس اگلے سٹیپ سے اس پیشنٹ کو نکالنا ہے، اس کے لیے دوائی دینی ہے، اس کو خوراک بتانی ہے، اس کو ریسٹ بتانا ہے اور اس کو حوصلہ دینا ہے. ہم نے صرف ایک حوصلہ دینا ہوتا ہے اور ایک سسٹم چلانا ہوتا ہے. دیکھیں میں کہا کرتا ہوں کہ دوائی میں کچھ بھی نہیں ہے. ایسے آپ دیکھیں نا کہ جی ایک اپوٹرٹائز کرتے ہیں 1000 تک لاکھ تک لے جاتے ہیں تو وہ اس میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن شفا اللہ نے دینی ہوتی ہے. بالکل. تو اس لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے. صرف اتنی سی بات اگر میں کر دوں کہ اگر آپ نے رات کو ٹھنڈی بوتل پی لی ہے، آپ نے کھٹے گول گپے کھا لیے ہیں، تیز ٹھنڈی آئس کریم کھا لی، آپ کا گلا خراب ہو گیا، آپ کو نزلہ ہو گیا، چھینکیں جلن آ رہی ہے، تو سمپل آرسینک استعمال کر لیں، بہترین دوا. آپ رات سکون سے گزاریں گے. بالکل ایسے. آپ کو نہ اینٹی بایوٹکس کھانے کی ضرورت ہے، آپ کو کوئی اینٹی ہسٹامین لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پین کلر نہیں ہے. صحیح ہے. آرسینک 30 میں گھنٹے گھنٹے بعد لے لیں، آپ رات کو سکون سے سو جائیں گے. یعنی آپ کہ کو یہ بخار- آرسینک تو پھر ہر گھر میں ہونی چاہیے نا جی. سر یہ آرسینک مسئلہ ہے کہ ٹھنڈی چیز ہو جاتی ہے، ایون کہ اگر اے سی کے سامنے سوئیں آپ کو، ہاں جی بالکل. ٹھنڈ لگی آرسینک لے لیں، ایسے بالکل ایسے. آپ کی چسٹ پکڑی گئی آرسینک لے لیں. ایون کہ کرونا میں آرسینک نے بڑا اچھا کام کیا. اچھا ہاں جی. ہاں بالکل. کرونا میں آپ آرسینک کو 1 چمچ نیک گرم پانی میں صبح اور شام لیں، رات کو لیں، ٹھیک ہو جائے گا. بالکل صحیح. بچے کو پرابلم ہے، آرسینک دیں، رزلٹ ملے گا، سمپل تھا. بالکل ایسے. اور ہمارا جو ملتان کا ہے، ملتان، شوج آباد، جلال پور، یہاں کے پانی میں سنکھیا زیادہ ہے، جو ٹیسٹ رپورٹوں میں بھی ہے. ہاں جی. تو سنکھیا کیا آرسینک ہے، ہم اسی کو دیں گے تو وہ جو ہے اس کے نقصانات کو روکے گی. بالکل. ہم ہیپاٹائٹس سے بچ جائیں گے. ایون کہ جو مسئلہ ہے کہ رپورٹس اور پروفیسر صاحبان یہی کہتے ہیں کہ سنکھیا کی مقدار پانی میں زیادہ ہے، اس لیے جلال پور، شوج آباد میں ہیپاٹائٹس کے کیسز زیادہ ملتے ہیں. ڈائریا بھی اسی سے ہو رہا ہے زیادہ. اسی سے ہو رہا ہے. تو اگر سمپل ایک آرسینک کوئی رکھ لیا جائے گھر میں تو آپ یہ آدھے سے زیادہ تکلیفوں سے بچ جائیں گے. سمپل اینٹی بایوٹک سے بچ جائیں گے، اینٹی ہسٹامین سے بچ جائیں گے. اس میں مجھے بتا دیں کچھ نہ اسٹیرائڈ ہے نہ کچھ ہے، اور جو اس سے مزید بیماریاں پیدا ہوں گی اس سے بھی بچ جائیں گے. اس سے بھی بچ جائیں گے. زہر ہے جی. بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت قیمتی گفتگو کی. تو ناظرین ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ڈاکٹر صاحب سے بیماری کے متعلق بھی ڈسکس کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہر ہفتے ایک بیماری پر ہم گفتگو کریں، اور اس کے علاج میں ہومیوپیتھک ادویات کون سی استعمال ہوتی ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی تکلیف ہو تو اپنے معالج سے رابطہ کریں، سیلف میڈیکیشن نہ کریں. بہت شکریہ.
رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔